اب تیسرا سوال ہے، رابع اسی سے متعلق سوال ہے کہ خاتون کے کفن پر ہم عطر لگائیں تو جنازہ لے کر جب مرد حضرات جاتے ہیں تو وہ خوشبو سب کو محسوس ہوتی ہے، تو کیا درست ہے؟ کیونکہ جنازے میں محرم نامحرم سب شامل ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کفن خوشبودار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے مستدرک میں حکم صحت لگایا ہے، اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو خوشبو لگاؤ تو 3 مقامات پر۔ اور سیدنا ابو سعید خدری اور ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس نے وصیت کی تھی کہ ان کی کفن میں عود کے ساتھ خوشبودار کیا جائے۔ تو اور ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام عطیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کو غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا، اپنی تہبند بھی دیا تھا، اور اس میں یہ کہا کہ ان کو غسل دینے کے بعد اس میں کافور رکھ دینا۔ کافور خوشبو ہوتی ہے تاکہ جسم جو ہے وہ جلد سے خراب نہ ہو۔ اور پھر چونکہ فرشتہ آتا ہے اٹھا کر کے سوالات کرتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، اس لیے مرد اور عورت سب کو خوشبو، لیکن یہ ہے کہ مردوں کو جو خوشبو لگائی جائے گی وہ عود کی بھی لگائی جا سکتی ہے جو اس میں تیز خوشبو ہو، لیکن عورتوں کی جو خوشبو ہوگی وہ اس طرح کی ہو کہ وہ اس کی خوشبو پھوٹ نہ رہی ہو اور دور دور تک پھیل نہیں رہی ہو، اس طرح کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سیدہ ام عطیہ کی روایت میں ہے کہ غسل سے فارغ ہو کر میت کے بدن کو صاف کپڑے سے خشک کر دیا کرو، یعنی عورت کے میڑے بنائے جائیں گے، جو بال اس کا جوڑا ہے اس کو کھول دیا جائے گا، اور اس کو کھولنے کے بعد پھر اس کو غسل دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد پھر اس کے جو ہے الگ الگ 3 چوٹیاں اس کی بنا کر کے اس کو کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ اور اس کا غسل سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بدن کو صاف کپڑے سے خشک لیا جائے تاکہ کفن گیلا نہ ہو، اور اس پر خوشبو رکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق عدد میں خوشبو رکھو، یعنی 3 یا 5 جگہ پر۔ اسے بیہقی نے اور امام اور حاکم نے مستدرک میں اور ابن حبان نے نقل کیا، اور آخری دونوں نے یعنی حاکم نے اور ابن حبان نے حکم صحت بھی لگایا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ خوشبو جو ہے وہ میت کے کفن میں، چاہے وہ عورت کے کفن ہو یا مرد کی ہو، اس میں لگا سکتے ہیں، لگانا ہے لگائیں، اور اس کے جسم پر کافور وغیرہ بھی مل دیں تاکہ جسم جو ہے جلدی سے خراب نہ ہو اور کیڑے مکوڑوں سے جو ہے محفوظ رہے۔ تو چونکہ فرشتے بھی آتے ہیں اور اس لیے بھی خوشبو لگانے کی بات کہی گئی، لیکن عورتوں کی خوشبو جو ہے وہ ایسی نہ ہو جیسے تیز والی، جیسے عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی خوشبو ہو، اور مردوں کی خوشبو تو ایسی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے وصیت کی تھی کہ ان کی کفن میں عود کی خوشبو سے خوشبودار کیا جائے۔ عود کی خوشبو تو بہت تیز ہوتی ہے، آپ جانتی ہیں، تو اس لیے حدیثوں سے ثابت ہے، اور کفن میں کو خوشبودار کیا جا سکتا ہے اور خوشبو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔